أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سلامات. یہ کیا بات ہے، یہاں پہ آواز نہیں آ رہی، وہاں سے آواز آ رہی ہے. ایک اچھے انداز کے ساتھ صلوات پڑھیں. بہت ہی ظاہر ہے کہ عشرہ محرم الحرام اور جن حالات میں ہم لوگوں نے اس عشرہ کو اپنی ساری احتیاطی تدابیر SOPs اور جو بھی ہیلتھ اور ان کی جو ریگولیٹری باڈی ہے ان کے تحت ہم نے انجام دیے. یہ ظاہر ہے کہ زحمت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس زحمت کے ساتھ آپ کا اجر بھی زیادہ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ اتنی مشکل میں ہیں. ظاہر ہے کہ ہر عزادار سال پورا اس عشرے کی انتظار میں رہتا ہے اور اس عشرے میں ایک ارمان لے کر آتا ہے، اپنی آرزوئیں لے کر آتا ہے، اپنی حسرتیں لے کر آتا ہے اور اس امید کے ساتھ آتا ہے کہ میں بھی اس دعائے سیدہ کا حصہ بن جاؤں. اور یہ بہت بڑا حبیبی نے کرم کیا ہے ہم پہ کہ ان حالات اور بگڑے ہوئے اس سچویشن میں، ان حالات میں ہم نے یہ عشرہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک تاریخ ہے اور اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. یاد رکھو ہمیشہ، حالات جیسے بھی ہوں
سید الشہداء کا ذکر رک نہیں سکتا ہے کبھی بھی۔ سید الشہداء کا ذکر یہ محرم کا عشرہ، اس وجہ سے کہ ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں، انہوں نے عزاداری اس وقت بھی کی ہے جب لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹیں گے، ان کے پاؤں کو کاٹیں گے۔ عزاداروں نے اپنے ہاتھ تو کٹوا دیے، سید الشہداء کے در کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہی سلسلہ ہے، اس سلسلہ کبھی رک نہیں سکتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ ہم کربلائی ہیں اور کربلا کے ڈسپلن کے قائل ہیں، اور کربلا ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، نظم سکھاتی ہے۔ ہم نے اپنے پورے نظم کے ساتھ اپنے مولا و راکا سید الشہداء دا پرنس آف دا مارٹرز، ہم نے ان کا یہ عشرہ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اپنے پوری مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ منایا ہے۔ آج یہ 10ویں مجلس اس عشرے کی، ظاہر ہے کہ مجھے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے بچے، یہ جوان اور یہ پوری ایڈمنسٹریشن، یہ سارے ڈاکٹر حضرات جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور یہ جس طرح ایک آتا ہے خادم، یہ سارے ہم سارے خادمین سید الشہداء ہیں، ہر ایک اپنی اس عنوان کے تحت خدمت کر رہا ہے، اور اس کا اجر دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا اجر وہی دے گی جنہوں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور یہ سلسلے عزا اسی طرح آپ کو نصیب فرمائے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت جس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، یہ ہماری سیرت ہے، دیٹ از our tradition، یہ ہمارا سٹائل ہے، اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تمہاری آزمائش باہر کے فتمی ہے، تمہاری آزمائش اٹل ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمانے کے ہمارے طریقہ کار مختلف ہیں، ہر ایک کو ہم مختلف انداز کے ساتھ انہیں آزمائیں گے۔ تمہیں صحت کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں بیماری کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں جوانی کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں بڑھاپے کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں امیری دے کر آزمائیں گے، تمہیں فقیری دے کر آزمائیں گے، تم پہ مصیبتیں نازل کر کے آزمائیں گے، اس وجہ سے کہ ہم نے تم سے جو امتحان لینا ہے، ہمارے امتحان کی کیٹیگریز مختلف ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے صبر کا امتحان لینا ہے تو تم سے مصیبتیں ڈال گی کہ تو صبر کا امتحان لیا جائے گا۔ بغیر مصیبتوں کے کیسے صبر کا امتحان ہوگا؟ جب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم ہمارے عیال کی کس حد تک ان کی نگہداشت کرتے ہو، ان پہ توجہ دیتے ہو، ظاہر ہے ہم تمہیں مال دے کر آزمائیں گے نا۔ فقیروں میں تو فقیری کے سوا کیا اس کی آزمائش ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے اللہ نے اسباب امتحان کو مختلف انداز کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ امتحان اس وجہ سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس کائنات میں کہ جس کا امتحان نہیں ہو رہا ہے۔ میرا کچھ دوسرے انداز کے ساتھ امتحان ہوگا، آپ کا کچھ دوسرے انداز کے ساتھ ہوگا۔ ہر ایک کے امتحان کا طریقہ، اس وجہ سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کمال کی منزل حاصل کرے، تکامل کی منزل حاصل کرے، تو اسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ امتحان کے بغیر جو ہے نا وہ کمال تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بغیر امتحان کے نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑا بزنس مین بغیر خسارے کے اوپر نہیں جاتا ہے، کئی دفعہ اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور وہ جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عام انسان کا امتحان کچھ اور ہے، اور جو
اللہ کے خصوصی بندے ہیں، مخصوص بندے ہیں، ان کا امتحان کچھ اور انداز کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جتنا انسان کی شخصیت بڑی ہوتی ہے، جتنا انسان کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے، اسی انداز کے ساتھ اس کے امتحان کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ ظاہر ہے ہر نبی کا اللہ نے امتحان لیا ہے، لیکن امتحان کے ساتھ ساتھ انہیں ریلیکس رکھنے کے لیے بھی کہ اگر تمہیں پہ کوئی مصیبت بھی آ جائے، واسطے اللہ نے قرار دیے ہیں۔ آدم کی امت جب کسی امتحان میں پڑتی تھی، کسی مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ آدم کا دے دیتی تھی، اللہ اس امتحان میں وہ جو مشکل ہوتی تھی اسے آسان بنا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح کی امت جب کسی مشکل میں پڑتی تھی، جب کسی امتحان میں پڑتی تھی، امت واسطہ حضرت نوح کا دیا کرتی تھی، اللہ اس امتحان کو معاف کر دیتا تھا، اس مشکل کو ٹال دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابراہیم کی امت جب کسی مشکل میں پڑتی تھی، نام لیتی تھی ابراہیم کا، واسطہ دیا کرتی تھی حضرت ابراہیم کا، اللہ ان کی مشکل کو برطرف کر دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی امت جب مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ موسیٰ کا دیتی تھی، اللہ اس مشکل کو برطرف کر دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی امت جب مشکل میں پڑتی تھی، واسطہ عیسیٰ کا دیا کرتی تھی، اللہ اس مشکل کو برطرف کر دیتا تھا۔ لیکن یاد رکھو، آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک اگر نبی مشکل میں پڑتے تھے، واسطہ نبی کا دیا کرتے تھے یا علی کا دیا کرتے تھے؟ ہر ایک یہ واسطوں کے واسطہ ہیں، یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں۔ جب مشکل میں پڑتے تھے، واسطہ علی کا دیتے تھے، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ۔ واسطہ کس کا دیتے تھے؟ واسطہ محمد و آل محمد کا دیا کرتے تھے۔ اس سے ان سے بڑھ کر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یاد رکھو جو ان سے دور ہے، یہ علی کا ذکر جو ہے اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، اللہ کے حبیب نے عبادت قرار دیا ہے۔ وہ مجلس ہی نہیں بن سکتی ہے جس میں ذکر علی نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بتایا گیا، مجلس میں اگر برکت چاہیے، اگر مجلس میں رحمت چاہیے، اگر مجلس میں قدوسیت چاہیے، اگر مجلس میں شباب چاہیے، اگر مجلس میں حاجتوں کی قبولیت چاہیے، علی کا ذکر کرتے جاؤ، اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی۔ اس وجہ سے حدیثوں میں ہے، فرشتوں کے کچھ ٹولیاں، کچھ گروپ جو ہے اس تلاش میں رہا کرتے ہیں۔ کس تلاش میں رہتے ہیں؟ کہ جہاں جہاں پہ ذکر علی ہو، وہاں پہ ایسی جگہوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ جونڈ کے جونڈ، گروپ کے گروپ، ٹولیاں کی ٹولیاں وہ تلاش کرتی رہتی ہیں کہاں پہ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے، اور یہی چیز ہے کہ جب جہاں پہ ذکر ہوتا ہے نا، وہاں پہ ایک خاص قسم کا انہماک ہوتا ہے، وہاں پہ ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، وہاں پہ ایک خاص قسم کی فریگرنس ہوا کرتی ہے، اور اس خوشبو کو ملائکہ دوسرے بھی مشام کرتے ہیں۔ جب فرشتے جاتے ہیں آسمانوں پہ پرواز کرتے ہوئے، وہ پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کمال کی خوشبو آ رہی ہے تم سے، آج کیا کیا ہے، کہاں پہ تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ تھے جہاں پہ ذکر علی ہو رہا تھا، ہم وہاں پہ تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی اس جگہ پہ کہ جہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے ہمیں بھی لے چلو۔ کہا تو مجلس تو تمام ہو گئی ہے، ہم تو پوری مجلس سن کے آ گئے ہیں، لوگ تو گھروں میں چلے گئے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اس محل پہ، اس جگہ پہ
ہمیں لے چلو کہ جہاں پہ مولا علی کا ذکر ہو رہا تھا. جی اسی وجہ سے فرمایا اپنی مجالس کو زینوا مجالسکم ذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا کرو، چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اللہ کا ذکر جو ہے، لہذا اگر کوئی کرتا ہے علی علی کرتا ہے تو وہ گویا نبی نبی کر رہا ہے، گویا وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے مولا کے جتنے فضائل ہیں سارے کے سارے فضائل یا خدا کی طرف سے ہیں یا مصطفیٰ کی طرف سے ہیں. توجہ ہے. جتنے بھی فضائل ہیں میرے مولا کے یا خدا کی طرف سے ہیں یا مصطفیٰ کی طرف سے ہیں. تو جب ذکر علی کا کریں گے تو ذکر علی کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے، خدا نے بتایا ہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ ذکر علی ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے بار بار جو اتنی تاکید کی گئی ہے امیر المومنین کے فضائل کی اور امیر المومنین کی ان خصوصیات کی، دنیا نے بہت چاہا دنیا نے کہ ذکر علی کو مٹا دیا جائے، ذکر علی کو ختم کر دیا جائے، اور موالیوں کو تحقیر کیا گیا، دیواروں میں چنوایا گیا، در بدر ہو گئے. ایک بات یاد رکھیں، موالی در بدر ضرور ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے مولا کے در کو نہیں چھوڑا ہے. مولا اپنے گئے ہمیشہ اپنے مولا کے در پر رہے ہیں. یہ خصوصیت رہی ہے. اسی وجہ سے جو حضور نے تاکید کی، تم جس زبان سے ذکر علی کرتے ہو ہم اس زبان سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تم جس زبان سے ذکر علی کرتے ہو ہم اس زبان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تم جن کانوں سے ذکر علی سنتے ہو ہم ان کانوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جن کانوں سے یہ ذکر علی سنا جاتا ہے اللہ اس کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس زبان سے یہ ذکر علی ہوتا ہے اللہ اس زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جہاں جس کاغذ پہ ذکر علی لکھا جاتا ہے، جس کاغذ پر ذکر علی لکھا جاتا ہے، جب تک وہ لکھا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. من احب ان ینجو من عذاب القبر فلیحب اہل بیت. من اراد ان ینجو من عذاب القبر، جو چاہتا ہے دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی گزارے اسے علی کا ذکر کرنا چاہیے، اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے. میں بات کروں اس وجہ سے کہ ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ڈائریکشن کا نام ہے. انسان کی اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے نا تو وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ڈائریکشن اگر کسی کی ٹھیک نہیں ہے، سمت اگر کسی کی ٹھیک نہیں ہے، رخ اگر کسی کا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں سے چڑھے ہیں اور آپ نے لندن جانا ہے تو آپ نے M6 لے لیا لیکن ساؤتھ کے بغیر نارتھ لے لیا ہے. دونوں M6 ہیں
دونوں M6 ہیں، لیکن جو ہے نا ڈائریکشن آپ نے غلط لی ہے. آپ نے ساؤتھ کے بجائے نارتھ لے لیا ہے. آپ کہیں ماشاءاللہ کمال کی گاڑی ہے، ڈرائیور بھی تو کمال کا ہے. جتنی مرضی ہے سپیڈ لگاؤ، تم لندن نہیں پہنچ سکتے، گلاسگو پہنچ جاؤ گے. اس وجہ سے کیوں؟ چونکہ تمہاری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. ہیں دونوں M6 ہیں، ہیں دونوں M6 ہیں، لیکن تم نے ڈائریکشن غلط لی ہے. تم لندن نہیں پہنچ سکتے ہو، تم گلاسگو پہنچو گے. ارے گلاسگو کیوں پہنچیں گے؟ اس وجہ سے کہ تم نے ڈائریکشن غلط لی ہے. اب اسی وجہ سے بہت سارے ہیں، نام لیتے ہیں. مثالوں سے ہٹ کے میں بات کرتا ہوں آواز حدیث پہ. فرمایا کہ دیکھو لو سلک الناس وادیا، میرے آقا رسول فرماتے ہیں لو سلک الناس وادیا، اگر دنیا پوری کے لوگ ایک ڈائریکشن اختیار کریں، مثلا ایک معاشر بپا ہو جائے اور سارے کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں. لو سلک الناس وادیا وسلک علی بن ابی طالب وادیا، اگر ایک دنیا میں معاشر بپا ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، فرمایا میرا علی دوسری طرف ہو جائے، فرمایا کہ فسلک وادی علی ابن ابی طالب خل الناس، ساری دنیا کو چھوڑ دینا مگر علی کے دامن کو نہ چھوڑنا. ساری دنیا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے ساری دنیا. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، سنی شیعہ جانتے ہیں اس حدیث کو. لو سلک الناس وادیا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا. یا تم خواہ ڈھنڈورا نہ پیٹو کہ مین سٹریم کثرت ہوا کرتی ہے. مین سٹریم جو ہے وہ کثرت نہیں ہے، حق ہوا کرتی ہے. حق خواہ قلیل صورت میں ہو یا کثیر صورت میں ہو. مین سٹریم کہتے ہیں جی ہاں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ مین سٹریم جو ہے نا وہ دیکھا جاتی ہے حق کس طرف ہے، اور حق کا معیار بتا دیا میرے آقا رسول نے. فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں. وادر الحق کا ہے سما دار علی، میرے اللہ علی ادھر حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. یعنی حق کے لیے بھی جو معیار قرار دیا گیا ہے وہ علی کی ذات کو قرار دیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے نا مین سٹریم جی کثیر ہوتے ہیں. یزیدی بہت گزرے ہیں، سفیانی بہت گزرے ہیں، حسینی کم تھے لیکن حق پر تھے، آج بھی جن کا ذکر جاری ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ یہ بہت بڑا امتحان اللہ نے، بغیر امتحان کے انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے. ظاہر ہے جتنا بڑا مرتبہ ہے اتنا بڑا ہی امتحان ہوتا ہے. نرسری کے بچے سے نرسری کا امتحان لیا جاتا ہے، PhD کے لیے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے اس کا امتحان کا طریقہ الگ ہوا کرتا ہے. لہٰذا ہر ایک کے رتبے کے تحت، ہر ایک کے مقام کے تحت، اس مقام کے تحت اس سے امتحان لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ نے امتحان لیا، نبوت اللہ نے ان کو دی، رسالت اللہ نے ان کو دی، خلیل بنایا اللہ نے انہیں. امتحان کے سارے 30 بڑے اللہ نے امتحان لیے ان سے. ان امتحانوں میں سے وہ امتحان بھی تھا کہ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا ہے، یہ بھی ان کے اوپر امتحان تھا. اس میں بھی وہ سرخرو ہوئے. ایک بہت مفصل جو ہے نا وہ ڈسکشن کہ جہاں پہ آ کر ایسا امتحان لیا. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ وہ ذرا تھوڑا سا اپنا تقریر یا آپ کریں تو یا پھر میں کروں، صلوات پڑھیں ایک دفعہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ
امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم مختلف اللہ نے ان سے امتحان لیے اور ان امتحانوں میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے. کیا اللہ نے کامیابی دی؟ خود سند اللہ نے دے دی ہے، رسید دی، رسید اللہ نے دی انہیں. جس طرح آپ ادارے کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، آپ کو رسید دی جاتی ہے نا کنفرمیشن کے لیے، اسی طرح اللہ نے رسید دی انہیں کنفرمیشن کے لیے. اور اللہ نے انہیں اس طرح رسید دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. سارے امتحان پہ حضرت ابراہیم سرخرو، سارے امتحان پہ. اب کیا کیا امتحان ہے؟ آپ 5 صلواتیں پڑھیں گے اور 5 نعرے لگائیں گے تاکہ ہمارے جوان آ جائیں، اور یہ جو ایک احتیاطی تدابیر کا سلسلہ ہے سینیٹائز کا، وہ بھی ہو جائے، اور آپ بھی اپنی عبادت جو ہے نا ساتھ ساتھ عبادت کریں صلوات کی. اور اللہ نے مختلف امتحان لیے حضرت ابراہیم سے. 30 امتحان لیے، 30 امتحان لیے، جن میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا بچے کے بھی، کہ اللہ نے اباؤٹ اے سینچری تک، آپ جو ہے نا کہیں گے تقریباً مور دین 85 ایئرز، 85 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیٹا دیا. 85 سال کے بعد جب بشارت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ ہم ابراہیم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا میری حالت، میری بیوی کی حالت، ہم تو اب بچے کے قابل نہیں ہیں. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے امر ہے. وہ اپنی جب قدرت کاملہ کا اظہار کرتا ہے، وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے. تم ابراہیم موجود ہو، اس کی قدرت، وہ قادر مطلق ہے. He is omnipotent God. He is omniscient God. He is all knowing. He is all power. سارے کا سارا اس وجہ سے کہ جب انسان کچھ نہیں تھا تو اس نے بنا دیا ابراہیم. یہ وہ تدریجی مخلوق والا نہیں ہوگا، یہ ہماری چاہت والا ہوگا، ہماری مشیت والا ہوگا. یہ تم نہ سوچو کہ تمہاری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، تم بوڑھے ہو گئے ہو. بوڑھا ہونا اور بچہ دینا اس وجہ سے کہ یہ اختیار اللہ کا، تاکہ لوگ اسماعیل کو دیکھتے رہیں، یاد پروردگار میں رہیں. اللہ نے مور دین 85 ایئرز، 85 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیٹا دیا. اچھا، بیٹا جب دیا وہ بیت المقدس میں، یا جہاں پہ آج بھائی قبضہ ہے ان صہیونیوں کا، قبلہ اول جو ہمارا ہے وہاں پہ تھے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس مکہ کی سرزمین جو اجڑی ہوئی، اجاڑ، غیر ذی زرع کے جسے قرآن نے کہا ہے، جس نہ زراعت ہے، نہ گلستان ہے، نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، کچھ نہیں،
تم وہاں پہ لے جاؤ بچوں کو. وہ جہاں پہ رستے میں حضرت ابراہیم خاص پروٹوکول کے ساتھ لے کے آتے تھے, جہاں جہاں پہ دیکھتے تھے سبزہ, حضرت ابراہیم کہتے تھے آگے ہی جگہ, اور میں نہیں ابھی نہیں آئی ہے. اس کے بعد چلے آ گئے مکہ, جہاں نہ پانی ہے, ریگستان, پہاڑ, بالکل شدت اور حدت والا موسم. اللہ نے کہا کہ آپ نے بیوی بچے کو چھوڑنا ہے, واپس آنا ہے, آپ نے کام کرو اپنا تبلیغ. جی, تبلیغات کو ایسی آسانی کے ساتھ آپ تک تھوڑی پہنچی ہیں, یہ بڑی زحمتوں کے بعد, بڑی مشکلات کے بعد. کیوں فرمایا گیا کہ اگر تمہاری تبلیغ سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا جاتا ہے تو اس کا اجر اتنا ہے کہ گویا دنیا و ما فیہا پہ جس طرح جہاں جہاں پہ سورج کی چمک جاتی ہے ہر اس چیز سے بہتر ہے. ایک آدمی کی ہدایت ہو جائے, ایک آدمی کی ہدایت ہو جائے. اسی وجہ سے فرمایا لوگوں کو لے کے آؤ, یہ در حسین ہے, اس پہ لے کے آؤ, لوگوں کو لے کے آؤ. بہت بڑی عبادت ہے. اسی وجہ سے مجھے یہ حدیث میرے استاد نے سنائی ہے, انہیں ان کے اپنے استاد نے سنائی. کہا کہ اگر کوئی, میرا اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک فرد کو جو بھاگا ہوا ہے اس کو میرے دروازے پہ لے آؤ, موسیٰ میں تمہیں 70 سال کی عبادتوں کا ثواب دوں گا. How many years? 70 years. 70 years of worship. مجھے میرے استاد نے کہا, انہیں ان کے استاد نے کہا کہ اگر کوئی ایک بھاگا ہوا شخص اسے کوئی در حسین پہ لے کر آتا ہے نا, تو یہ میری اور آپ کی عبادت نہیں ہے, یہ حضرت موسیٰ کی 70 سال کی عبادت سے ہے. حضرت موسیٰ کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو کیا ہے؟ کہا کہ واپس جاؤ بیت المقدس. نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ پہاڑ ہے نا جہاں پہ مکہ کے آتے ہیں, آج کل تو بڑی گھڑی انہوں نے لگا ہوا ہے, گھڑیال سا, اور دور دور تک تاکہ لوگوں کی توجہ ہی دوسری طرف رہے, خانہ کعبہ کی عظمت کو نہ دیکھیں, بس گھڑی کو دیکھتے رہیں, گھڑیال کو دیکھتے رہیں. ان پہاڑوں کے جب پہنچے پھر وہ بچے کی اور بیوی کی یاد جو ہے نا پھر ستائی. پھر واپس گئے, واپس جا کے کہا کہ حضرت حاجرہ نے واپس کہا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی, وہاں پہ دعا کی, پروردگار میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, کس لیے؟ وادن غیر ذی زرع, اس ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ نہ کوئی زراعت ہے, نہ کوئی پانی ہے, نہ کوئی پھول ہے, نہ کوئی پتیاں ہیں, نہ کلیاں ہیں, نہ گلستان, نہ بوستان, کچھ نہیں. پروردگار اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ تیری نماز کو قائم کریں, تیری نماز کو قائم کریں. پروردگار ساری دنیا کے دل ان کی طرف موڑ دے. یہ دعا ہے, یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی قرآن میں. اس کے بعد کیا چلے گئے واقعہ میں, اسطولانی واقعات آپ نے سنا, اس میں نہیں جاننا کہ اس کے بعد کیا ہوا اللہ کے شاعر کا. جی, اللہ نے صفا اور مروہ کو شاعر میں سے قرار دیا, اللہ نے زمزم کو شاعر میں سے قرار دیا, اللہ نے ان کی ساری جتنا سیرت تھی اسے اپنے شاعر میں سے قرار دیا. پھر اللہ نے مزید امتحان دیا. امتحان کیا ہے کہ جب وہ نورس جوان ہوئے, نوجوان تھے, جب جوانی کا تقریباً جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں پہنچے, تو اللہ نے پھر امتحان ان سے لیا. کہا کہ آپ وہ خواب میں اپنا واقعہ سناتے ہیں. قرآن نے کہا ہے انی ارا فی المنام, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب یہ نبی کی خواب ہے. اگر ہم بولٹن میں بیٹھ کے یہاں مرکز اہل بیت میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو میرے خیال ہے کہ ودن آورس اسے سوشل والے تو اٹھا کے لے جائیں گے کہ اس کے دماغ کو ٹیسٹ کرائیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کو، یہ بیٹے کو ذبح کرنے والا ہے۔ لیکن یہ میری اور آپ کی خواب نہیں ہے، یہ نبی خدا کی خواب ہے، یہ رسول خدا کی خواب ہے، یہ اللہ کا جو خلیل ہے اس کی خواب ہے، یہ اللہ کا جو امام ہے اس کی خواب ہے۔ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، واٹ از یور اوپینین، واٹ از یور سجیشن، کیا اوپینین ہے آپ کی، کیا رائے ہے آپ کی، آپ اپنی سجیشن دیں، کیا کرنا ہے آپ نے۔ بیٹے نے بھی بعنوان خواب نہیں کہا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ نبی کا خواب ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ حقیقت ہوا کرتا ہے۔ کہا بیٹے نے فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو اللہ کا حکم ہے فافعل ما تؤمر، اگر یہ واقعہ بیٹے کو نہ بتاتے اور بیٹے کے یہ جملے نہ ہوتے، وہ کمال کے جو حضرت ابراہیم کا ہے ان تک محدود رہتا۔ ان کے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اس کمال میں باپ بھی شریک ہے، بیٹا بھی شریک ہے۔ فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین کی جماعت میں سے پائیں گے۔ صابرین کی جماعت یعنی جماعت موجود ہے صابرین کی، اس میں آپ مجھے جو ہے نا وہ پائیں گے۔ واقعہ اس کے بعد لے گئے، کچھ رسیاں لے کر گئے، حضرت اسماعیل کو کہا کہ چھری کو یہاں پہ اماں کو پتہ نہ چلے، یہاں پہ آستینوں میں جو ہے نا یہ لے کے آ جاؤ رسیاں۔ اس کے بعد شیطان نے مختلف قسم کے حملے کیے، 3 حملے، یہ جو ہے نا رمی جمرہ ہوتا ہے، یہ بڑا شیطان ہے، یہ درمیانہ شیطان ہے اور یہ چھوٹا شیطان ہے، یہ 3 شیطان جو ان تینوں کو کنکریاں ماری، دھتکارا حضرت ابراہیم نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرزمین منا میں پہنچے۔ منا یعنی منا اس کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آرزویں قربان ہوتی ہیں۔ جب آپ قربان کرتے ہیں نا کسی کو، اپنی خواہش کو قربان کرتے ہیں تو اس کو بھی منا کہتے ہیں، منا ہے۔ آپ نے ایثار کیا تو یہ بھی منا ہے، یہاں پہ آرزویں قربان ہو جایا کرتی ہیں، جہاں پہ حسرتیں قربان ہو جایا کرتی ہیں، اس وجہ سے منا کہتے ہیں، سرزمین منا۔ وہاں پہ ساری جتنی تھی، پہلے جس طرح ہوتا ہے نا آپریشن، پہلے ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جی پہلے سے پریپیئر کیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت اسماعیل کو سارا بتایا، چھری تک منگائی، رسیاں تک منگائی۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ سارے کا سارا اسی لیے تھا تاکہ جو ہے نا وہ پہلے سے تاکہ ساری آگاہی کے ساتھ بیٹے کو تیار کیا۔ جب حضرت حاجرہ نے بھی پوچھا کہ کس لیے آپ جا رہے ہیں، کہا کہ دوست نے بلایا ہے، ان کے پاس جا رہے ہیں، دوست نے بلایا آج، دوست نے۔ حضرت ابراہیم نے ایک ذرہ برابر ان میں لچک نہیں ہے اپنے امتحان میں، اس وجہ سے قرآن نے کہہ دیا ذرہ برابر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب اللہ امتحان لیتا ہے تو عزیز ترین چیز کا امتحان لیتا ہے۔ 85 سال جس بچے کی انتظار میں، اسی بچے سے کے ذریعے امتحان لیا گیا، اسی بچے کے ذریعے۔ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اللہ اسی کے ذریعے امتحان لیتا ہے آپ کا، اسی کے ذریعے۔ کسی کو مال پسند ہے نا سب سے زیادہ، تو اللہ مال کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ کسی کو جان زیادہ پسند ہے تو اللہ جان کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔
کوئی ڈرپوک ہے، ڈرتا رہتا ہے، اللہ خوف کے ذریعے اس سے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اولاد زیادہ پیاری ہے، اللہ اولاد کے ذریعے اسے امتحان لیتا ہے، اس وجہ سے کہ امتحان معمولی چیز کا تھوڑا ہوتا ہے۔ امتحان انسان کی جو اسماعیل ہوتا ہے، ہر ایک انسان کا اپنا اپنا اسماعیل ہے، ہر انسان کا اپنا اسماعیل، اس کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے امتحان کو سرخرو انداز کے ساتھ نبھانے کے لیے حضرت اسماعیل کے ہاتھوں کو باندھا، پاؤں کو باندھا، ان کا چہرہ، ان کا منہ جو ہے نا وہ لٹکا ہے، ان کو لٹایا تاکہ چہرہ ان کا دیکھ کر کہیں اس امتحان میں خلل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جب چہرے پہ نگاہ، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی تاکہ امتحان میں ذرہ برابر بھی لچک نہیں آنی چاہیے، امتحان میں جھول نہیں آنی چاہیے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، بے گزر از جان مال فرزند خویش، بے گزر از جان و مال و فرزند خویش، تا خلیل اللہ دورانت کنات، اپنی جان سے گزرو، اپنے مال سے گزرو تاکہ اللہ تمہیں زمانے کا خلیل بنائے۔ زمانے کا خلیل تبھی بنے گا جب تم اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا مال اسے راہ پروردگار میں قربان کرو گے۔ جو مال کو قربان نہیں کر سکتا وہ جان کو کیا قربان کرے گا؟ جو جان کو قربان نہیں کر سکتا وہ اولاد کو کیا قربان کرے گا؟ اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے انہیں اوندا لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری ٹھیک تھی ماشاءاللہ، تیز تھی، اور ایسے میں حکم پروردگار کو انجام دینے کے لیے نوبت آ گئی۔ ظاہر چھری چلی ہے نا، ایسے میں جب چھری کو چلایا، پٹی آنکھوں کھولی تو گوسفند ذبح ہے، اور اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے قرآن۔ فلما اسلما، جب دونوں حالت تسلیم میں تھے، قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں سبمیشن کے عالم میں تھے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور انہوں نے بیٹے کو اوندے منہ لٹایا ہوا تھا، اور ایسے میں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ایسے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ذرہ برابر اس میں شک نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ چھری الٹی چلتی رہی تو ایک خط کھنچ گیا، چلائی ایسی ہے کہ گوسفند ذبح ہو گیا، لیکن جو الٹی یہاں پہ چلتی رہی خط بن گئی۔ واپس جب آئے تو قمیص تبدیل کر رہے تھے حضرت اسماعیل، ماں نے دیکھا، کہا کہ یہ خط کیسا ہے، یہ نشان کیسے ہیں، یہ نیل کیسے بنا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کا حکم بدلا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس قربانی کے بدلے میں ایک بڑی قربانی دیں گے، ایک بڑی قربانی ہوگی، وہ 10 ذوالحج کو نہیں ہوگی، وہ 10 محرم کو ہوگی، وہ 10 محرم کو ہوگی۔ آج شب عاشور ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ فقط چند دن زندہ رہیں حضرت حاجرہ۔ اس واقعے کو نکاح میں سائیکولوجیکلی وہ ایفیکٹ ہوا نفسیاتی طور پر حضرت حاجرہ پہ، اور یہی سوچتی رہی ہیں۔ اس وجہ جو سٹریس ہوتی ہے، ساری بیماریوں کی وجہ یہی ہوتی ہے تقریباً آلموسٹ، یہی سوچتی رہی اگر حکم خدا برطرف نہ ہوتا تو میرا بیٹا ذبح ہو گیا تھا، یہ اسی سوچتی رہی۔ اس فقط دیکھا، بچے کو دیکھا کہ ان کی گردن پر نیل پڑا ہوا ہے، نشان پڑے ہوئے ہیں،
ہاتھوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، پاؤں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں کہ اگر تنسیخ حکم پروردگار نہ ہوتی تو میرا بیٹا کیا ہے ذبح ہو گیا. تو اسی میں چند دن جو ہے نا وہ تاریخ، بعض کہتے ہیں 3 دن کے بعد جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ ہے، یہ بات سوچنے کی یعنی کیا ہے وفادائی نہ ہو. اقبال نے بھی کہا ہے کہ اللہ اللہ بھائی بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. کیا شان ہے بابا کی کہ اللہ انہیں نقطہ با قرار دیا ہے، اور بیٹے کی کیا شان ہے کہ وہ ذبح عظیم کا مصداق بن گیا ہے. وہ 10 ذوالحج اور یہ 10 محرم، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ شب عاشور ہے. آج کے دن کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو رہا کرے اور اپنے آپ کو لے جائے کربلا کے اس دشت و بیابان کہ جہاں پہ شام شہیداں ہے، جہاں پہ میرے مولا نے آج کی جو شب ہے شام شہیداں اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ آج یہ سارے موجود ہیں، ہر ایک کا وارث موجود ہے، ہر ایک کا بھائی موجود ہے، ہر ایک کا بیٹا موجود ہے. اس وجہ سے سارے کے سارے یہ جو شب ہے نا امام نے مانگ کے لیے ہے، مانگ کے لیے کہ جب چاہتے تھے کہ حملہ کیا جائے نمی کو، شمر اور اس کا تازہ دم جو لشکر پہنچا، کہتے ہیں کہ حملہ کریں. میرے مولا نے عباس کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں. حضرت عباس نے کہا یہیں رک جاؤ، میرا آقا پوچھ رہا ہے تم کیا چاہتے ہو. کہا کہ ہم جنگ چاہتے ہیں. کہا یہیں رکے رہو، میں پوچھتا ہوں اپنے آقا سے، ہمیں تو حکم چاہیے، ہم حکم کے پابند ہیں. ایسا جرنیل آپ کو تاریخ عالم میں نہیں ملے گا. جیسا جرنیل، جیسا سپہ سالار عباس با وفا ہے. جرنیل کو بھیج رہے ہیں پوچھنے کے لیے سمعن و طاعتن، اپنے بھائی کی چشم و آبرو کے تابع. حضرت عباس علمدار واپس آ کے کہتے ہیں آقا وہ جنگ چاہتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں انہیں کہو آج کی شب ہمیں مہلت دی جائے. میرا اللہ گواہ ہے، یہ جملے ہیں میرے آقا کے، میرا اللہ گواہ ہے کہ حسین نماز سے کتنی محبت کرتا ہے. میرا اللہ گواہ ہے. آج کی شب ہم چاہتے ہیں کہ جی بھر کر اللہ کی عبادت کریں. کہتے ہیں حضرت عباس جاتے ہیں کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ آج کی شب ہمیں تو مہلت دے دو. تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ مہلت دینی چاہیے، بعض کہتے ہیں مہلت نہیں دینی چاہیے. بعض نے کہا اگر ترک و دیلم کے غلام بھی مہلت مانگتے تو ہم انہیں مہلت دے دیتے، یہ تو فرزند زہرا ہے. اب کہتے ہیں شام جو ابھی یہ شب عاشور ہے، امام نے مانگ کے لی ہے، عبادت پروردگار کے لیے. امام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ یہ تھا اپنے اصحاب کے ساتھ، دنیا کی یہ بتانے کے لیے یہ ارادہ اور اختیار کی جنگ ہے. اپنے اپنے اختیار سے یہ لوگ آئے ہیں، اپنے اپنے ارادے کے تحت آئے ہیں. سارے جو اپنے اصحاب ہیں سب کو جمع کیا ہے خیمے میں. فرمایا کہ دیکھو میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تم چلے جاؤ، میں قیامت کے دن تمہیں اپنی شفاعت، اپنے جد کی شفاعت وہ بھی تمہیں نصیب ہوگی. جزاک اللہ، تم نے بڑی ہمت کی ہے یہاں پہ. لیکن یاد رکھو یہ سارے یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں. تم لوگ چلے جاؤ، اپنی بیوی کو بیوہ مت کرو، اپنی اولاد کو یتیم مت کرو. امام نے فرمایا علی اکبر اس طرح کرو، چراغ گل کر دو، شاید روشنی میں آنکھوں کے دیکھنے سے کوئی شرم محسوس کرے. کہتے ہیں کہ چراغ کو گل کیا گیا. میں کہتا ہوں اصحاب کس شان والے تھے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ چراغ گل ہونے سے، اندھیرا ہونے سے مگر امام کی آنکھیں مگر نہیں دیکھ رہی ہیں. اس چراغ جب گل ہوا نا، اس اندھیرے میں کچھ راشا تھا، اور اس اندھیرے میں کچھ تلواروں کے کڑکنے کی آواز تھی. ایسے میں جب دیکھا، جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا، مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہیں، تلوار نیام سے باہر ہے.
کہتے ہیں فرزند رسول ابھی آپ حکم کریں ہم اپنی گردن کو کاٹیں گے، آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی اور بارگاہ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ چلے جائیں اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کی ماں زہرا کو کیا جواب دیں گے؟ تم میرے حسین کو چھوڑ کے چلے آئے۔ ایسے میں زہیر کین اٹھے، ایسے میں عباس علمدار اٹھے۔ زہیر کین نے کہا کہ مولا اگر مجھے قتل کیا جائے، میری لاش کو کینچی کے ساتھ کاٹا جائے، پھر اس کا قیمہ بنا دیا جائے، اس قیمہ کو آگ لگا دی جائے، آگ اس راگ کو پھر ہوا میں منتشر کر دیا جائے، اگر 70 مرتبہ بھی کیا جائے پھر بھی حسین تیرے نام سے غافل نہیں رہیں گے۔ میرے مولا نے سب کو آزمانے کے بعد اس کے بعد سب کے لیے دعائے خیر کی، فرمایا میں اللہ پہ میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ اصحاب دیے ہیں جو نہ میرے بابا کو دیے نہ میرے جد کو دیے۔ اللہ نے مجھے وہ اصحاب عنایت پر سب کو میرے مولا نے جنت کے وہ مقامات بھی دکھائے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد امام نے دوسرا حصہ عبادت پروردگار میں گزارا۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے تاریخ اس بات پہ شاید تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس طرح سوکھے ہوئے ہونٹوں سے اللہ کی عبادت اور مناجات کی آواز آتی تھی جس طرح شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس قدر سبحانیت کی منزل پر یہ میدان کربلا دوسرا حصہ عبادت پروردگار میں گزارا۔ تیسرا حصہ آپ نے اہل حرم کے لیے مخصوص رکھا۔ یہ تیسرا حصہ جو ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ آج کی شب اس عنوان سے بھی ہے کہ کل بتانا ہے، اور کل سب کی محضر جو ہے نا تیار ہوگی، شہادت نامہ لکھا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جب جانے لگے تو اس کے بعد نافع بن حلال ہے صحابی، کہتے ہیں میں تنہا نہیں جانے دوں گا، فرمایا کوئی بات نہیں، کہا تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آتے رہو۔ ایسے میں جو ہے دیکھا کہ ایک جگہ، فرماتے ہیں نافع تم آ جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا قاسم گرے گا۔ ہر ایک کو بتا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں گروں گا۔ ایسے میں فرماتے ہیں کہ ایک جگہ آگے جب جاتے ہیں نشیب سی جگہ ہے اور اس میں بتاتے جاتے ہیں، نافع بن حلال کہتے ہیں کہ مولا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی خاتون کے رونے کی آواز، فرمائے میری ماں زہرا آ گئی ہے مدینہ چھوڑ کر، آ کہتی ہے میرے حسین میں تیرے اس مقتل کی جگہ کو صاف کر رہی ہوں۔ اب وہ رو رہی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نافع بن حلال رو رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر گرے گا۔ اس وجہ سے دنیا کو بتانے کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر گرے گا۔ میرے مولا حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، سب سے آخر بھی اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پہلے بیٹے کو بھیجا علی اکبر کو، آخر میں علی اصغر کو، دنیا کو بتانے کے لیے اول بھی قربانی حسین کی ہے، آخر بھی قربانی حسین کی ہے۔ ہاں اسی وجہ سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہر ایک جب شہید آتا تھا حجاز صاحب میں سے سب کو کہتے تھے نہیں ابھی تھوڑا صبر کرو، ابھی دوسرے آدمی ہیں۔ لیکن جب علی اکبر آئے، علی اکبر نے آ کر اس نے جہاد لیا۔ تاریخ اس بات کو کہتی ہے کہ امام نے بغیر کسی لائت و لال کے فوراً ہی فرمایا ہاں بیٹا جاؤ تم اپنے بابا پہ جاؤ، تم دین کے اوپر سرخرو ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہلا شہید ہے کہ جس کے لیے فرمایا جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کر الوداع کرو، جاؤ اپنی ماں سے جا کر الوداع کرو، جاؤ اپنی بہن سے الوداع کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ سلام کیا، پھوپھی کو سلام کیا، بہنوں کو سلام کیا، ماں کو سلام کیا، اور یہ ساتھ یہ کہا کہ یہ میرا سلام آخر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ہلکا باندھ لیا، شہزادیوں نے ہلکا باندھ لیا، کوئی ہاتھوں کو چوم رہی ہے، کوئی سر کو چوم رہی ہے، کوئی رخساروں کو چوم رہی ہے۔
ہے. کہتے ہیں تاریخ اس بات کے لیے کافی دیر تاریخ اس بات کو لکھتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بی آگے دامن کو پکڑ لیتی ہے, کوئی ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے. تاریخ اس طرح بتاتی ہے 7 دفعہ قنات کا پردہ اٹھتا ہے, 7 دفعہ گرتا ہے. اس کے بعد جب تشریف لاتے ہیں باہر جب آتے ہیں امام نے کیا کیا, اب کہتے ہیں گھوڑا ہے عقاب نامی, امام خود بٹھاتے ہیں, گھوڑا ہے رسول خدا کا, زرہ ہے رسول خدا کی, امامہ ہے رسول خدا کا, کہتے ہیں تلوار ہے رسول خدا کی, شبی بھی ہے رسول خدا کی, خود بٹھاتے ہیں. اس کے بعد بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد نبض الیہم غلام. پروردگار میں اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں اس قوم اشقیاء کی طرف, اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سیرت میں جو صورت میں تیرے رسول کے مشابہ ہے نا. جب بھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. فرمایا جاؤ بیٹا خدا حافظ. یہ جب کہا اس کے بعد علی اکبر جانے لگے. تھوڑی دور ہی گئے تھے, پیچھے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. پیچھے جو مڑ کر دیکھا تو ضعیف باپ دوڑتا ہوا جا رہا ہے, کہتا جا رہا ہے محلن محلہ, آہستہ چلو اکبر, آہستہ چلو. پھر کہتے ہیں علی اکبر واپس آتے ہیں, کہتے ہیں بابا آپ تو پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. فرمایا بیٹا اس طرح کرو, جب تک میں نظر آتا رہوں اس وقت تک میری طرف نگاہ کر کے جانا ہے تاکہ میں ہم شکل مصطفیٰ کی زیارت کرتا چلوں. کہتے ہیں کہ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. ساتھ ہی بابا یہ کہتا تھا محلن میرے بیٹے تم نے آہستہ آہستہ جانا ہے, آہستہ آہستہ جانا ہے. سب سے پہلے گئے اور 180 یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر واپس آتے ہیں بابا کی بارگاہ میں. کہتے ہیں بابا پیاس کچھ زیادہ ہے, پہلے بتائیے میری جنگ کیسے لگی. کہا تو نے آج جنگ میں کمال کر دیا ہے, آج وہی جوہر نظر آئے جو آپ کے بابا علی کے تھے, آج تو جعفر طیار کی طرح تم نے, شاباش ہو. کہا پیاس بہت ہے. فرمایا اس طرح کرو اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو. شہزادے نے جو ہی زبان کو رکھا, مورخین نے یہاں پہ بہت زیادہ تعبیریں کی ہیں. میرے مولا نے یہاں تو ایک کہا اس وجہ سے تھا تاکہ شہزادے کو احساس ہو جائے میرا بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے, جو 72 کی لاشیں اٹھائے وہ کس حد تک. دوسرا جو لکھا ہے علماء کہتے ہیں اس وجہ سے بھی تھا تاکہ آخری مرتبہ جمال مصطفی کی زیارت بھی ساتھ ساتھ ہو جائے, اپنے بیٹے کے منہ کو بھی چوم لیں. اس کے بعد شہزادے نے فوراً زبان کو کھینچ لیا, کہا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. میرے مولا نے کیا کیا, ایک انگوٹھی تھی عقیق والی, فرمایا اس پہ سے اپنے دہنے اقدس میں رکھو, ابھی تمہارے جد, ابھی تمہارے نانا, ابھی تمہارے بابا علی تمہیں کوثر سے سیراب کریں گے. فرمایا جاؤ بیٹا. اب جو دوسری مرتبہ گئے نا شہزادے, ہاں کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ 80 یزیدیوں کو فنار کیا. اب کہتے ہیں شہزادہ پیاس سے نڈھال, ایسے میں جب دیکھا کہ یہ ہاشمی جوان ہمارے ساتھ نے کہا چاروں طرف سے حملہ کر دو. کمسان کی جنگ جب شروع ہو گئی کوئی پتھر مارا ہے, یہ پتہ ہے کیوں, سب سے زیادہ علی اکبر پہ کیوں حملہ کیا گیا, کیوں پتھر مارے گئے, کیوں نیزے مارے گئے, کیوں تلواریں, تاکہ حسین کے حوصلے کو کم کر دیا جائے. لیکن کیا ہوا, جوان لڑتا رہتا. ایسے میں کیا ہو گیا, چاروں طرف سے جب حملہ ہے, کوئی ظالم تیر مارا ہے, کوئی تلوار مارا ہے, ایک نے برچی ماری, ہائے ہم شکل مصطفیٰ کے سینے پر, ایک ظالم نے ایک گرز مارا, ہائے شبیہ مصطفیٰ کے سر پہ, سر شک ہو گیا. ایسے میں شبیہ مصطفیٰ زین پہ سنبھل نہ سکی, زین کو چھوڑا, ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا, علیک منی سلام یا ابتا, میرے
پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جون غلام کی جو لاش پر جائے، کیا وہ علی اکبر کی ہم شکل مصطفیٰ کی لاش پہ نہیں جائے گا؟ لیکن جانے کا انداز مختلف ہے۔ تاریخیں کہتی ہے کہ حسین نے گھوڑے سے گرا دیا، ہائے گھوڑے سے گرا دیا، چلتے ہیں اٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اٹھتے گرتے پہنچے وہاں پہ جہاں پہ کہتے ہیں علی اکبر کی لاش تھی، فَخَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پہ رکھ دیے اور اس کے بعد کہا الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ اندھیر ہے۔ اکبر کے ہاں ابھی کچھ باقی تھے رمق، ایسے میں کہا یہ احساس تھا نا، علی اکبر کو احساس تھا میری پیاس کا، میرے بابا کو بہت احساس، ایسے میں علی اکبر نے کیا کہا، بابا میرے پاس میرے جد علی مرتضیٰ ہے، انہوں نے مجھے جام کوثر پلا دیا، اب میں کوئی پیاسا نہیں ہوں، ان کے ہاتھ میں دوسرا جام ہے اور وہ یہ کہہ رہے میرا حسین بہت پیاسا ہے، میرا حسین بہت پیاسا۔ اب بوڑھا باپ جوان کی لاش کو کیسے اٹھائے؟ آئے بنی ہاشم کے کچھ جوان آئے نوجوان، اب کہتے ہیں جب اٹھا کے لے کر جا رہے تھے، ایسے میں سب سے پہلے جو استقبال کے لیے آئی وہ زینب کبریٰ تھی۔ اسی وجہ سے تاریخ میں یہ لکھا ہے نا، امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ جب شام غریبہ تھی بی بی کی چادر خون آلود کیا تھی، وہ وجہ کیا تھی؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا جب علی اکبر کی لاش خیموں میں آئی، سب سے پہلے بی بی زینب نے لاش پہ گرا دیا، اس کے بعد کہا واہ علی واہ محمد واہ حسین حسین۔ مارتے ہیں ہاتھ اکبر، مارتے ہیں ہاتھ اکبر کو لگی برچی جہاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سب آوازیں جی زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، یوں چلے بلکونیوں کے پسرے زہرا ریت پر، یوں چلے بلکونیوں کے پسرے زہرا ریت پر، بچے بھی کرتے ہیں ماتم، بچے بھی کرتے ہیں ماتم، یاد کر کے وہ سما، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ سب آوازیں جی درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، مارتے ہیں ہاتھ اکبر، مارتے ہیں ہاتھ اکبر کو لگی برچی جہاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، صبر کر برچی نکالوں
پڑھ کے میں ناد علی، صبر کر برچی نکالوں پڑھ کے میں ناد علی، دم میرا گھٹتا ہے سن کر، دم میرا گھٹتا ہے سن کر تیری بیٹا ہچکیاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے عیاں، آج بھی سینہ زنی سے، جس کی خاطر دے دیا ہے، جس کی خاطر دے دیا ہے چاند سا بیٹا جوان، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے یہاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے یہاں، آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے یہاں، اکبر میرا سحر والا اکبر، 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 اکبر میرا سحر والا، بسم اللہ جی، اکبر میرا سحر والا، سب آواز ہے جی، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت میں اے علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر میرا سحر والا اکبر، اکبر